کے واسطے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہیں امیر المؤمنین، نور نسبت کر عطا اس با وفا کے واسطے۔ کر ہمارے دل پہ نازل تو سکینہ اے خدا، تیرے پیارے بابو جی حاجی عمر کے واسطے۔ کھول باب علم و عرفاں اے میرے رب علی، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کے واسطے۔ دے صحیح کہنے کی جرأت مجھ کو بھی میرے خدا، شاہ نسیم احمد ولی و مقتدیٰ کے واسطے۔ قرآن مقدس کی تکمیل کے موقع پر ایک طرف خوشیاں ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، مبارکبادیں دی جاتی ہیں اور دینی بھی چاہیے۔ واقعی بہت زیادہ ایک خوشی کی بات ہے کہ کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بچی قرآن مقدس کو ناظرہ قرآن مجید پڑھ لے یا حفظ قرآن مجید پڑھ لے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ناظرہ قرآن مجید کے موقع پر ایک حدیث مبارکہ جو سیدی و مرشدی و مولائی غازی اسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا نسیم احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، فضائل اعمال جو ان کے استاذ مکرم قطب عالم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ میں جو حدیث نقل کی ہے، وہ حدیث پڑھ کر حضرت اس کی تشریح فرمایا کرتے تھے۔ اس میں جو اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی لڑکا یا لڑکی قرآن مجید کو ناظرہ پڑھ لیتا ہے، دیکھ کر پڑھ لیتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کے ماں باپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ جل شانہ بچے نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، ناظرہ پڑھا ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس کے بچے کے یا بچی کے ماں باپ کے دونوں کے اتنے درجات بلند فرماتا ہے کہ ان کا کوئی گناہ صغیرہ اور کبیرہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور یہ خبر سنائی ہے سچوں کے سچے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ناظرہ قرآن مجید کے فضائل ہیں۔ ناظرے کو بعض لوگ نادرہ بولتے ہیں، نادرہ پڑھ لیا ہے، وہ غلط لفظ ہے۔ صحیح لفظ ناظرہ قرآن مجید ہے، نون الف زوئے رے اور ہے۔ دیکھ کر پڑھنے کو ناظرہ قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن مقدس کو حفظ کر لیتا ہے، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس کے ایک درمیانی بات ہے جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس میں سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ پورے قرآن مجید کا جو فضائل ہیں وہ الگ ہیں، اور قرآن مجید کے ناظرے کے جو فضائل ہیں وہ الگ ہیں۔ یہ ایک ذرا سی چھوٹی سی بات ہے جو بظاہر چھوٹی ہے، لیکن اس پر کتنے عظیم الشان فضائل کا وعدہ ہے اور کتنی حفاظت کا وعدہ ہے۔ فرمایا کہ وہ دل کہ جس دل میں قرآن مجید کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی محفوظ نہیں ہے، کوئی ایسا دل ہے کسی شخص کا، کسی مرد کا، کسی عورت کا، کسی نوجوان کا، بوڑھے کا، کہ اس کے دل میں ابھی تک قرآن مجید کی کوئی صورت، کوئی آیت بھی محفوظ نہیں ہے، اسے بالکل بھی قرآن مقدس بنا دیکھے یاد نہیں ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ ویرانہ گھر ہوتا ہے۔ یہ مثال کون دے رہا ہے؟ یہ مثال دے کر بتا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مثال سے اس لیے کہ بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور آسانی ہو جاتی ہے، مثالیں دی جاتی ہیں، یہ سنت نبوی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل کے اندر قرآن مجید کا ذرا سا بھی حصہ محفوظ نہیں ہے تو وہ ایسا ہے جیسے ویرانہ گھر۔ پھر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمانے کے بعد شیخ الحدیث و تفسیر
غازی اسلام رحمۃ اللہ علیہ اس کی کچھ تشریح فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جس طرح کوئی ویرانہ گھر کھنڈر گھر ہوتا ہے، وہاں پر آپ کی امانت محفوظ نہیں رہ سکتی، آپ وہاں پر کوئی چیز رکھ دیں وہ محفوظ نہیں رہ سکتی، آدمی کی عورت کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی، بلکہ ایسے ویرانے گھر میں اور کھنڈر گھر میں اگر کوئی شخص بیٹھتا ہے تو اس کی طرف لوگ شکوک اور شبہات کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیارہ ہو سکتا ہے، چرسیہ ہو سکتا ہے، یہ یہاں پر جوا کھیل رہا ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کس طرح کی یہاں پر میٹنگ بنا رہے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کر، تاش کے پتے تو نہیں کھیل رہے، کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ان کی کوئی عزت سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایسی جگہوں پر بیٹھنے والوں کی نہیں ہوتی. تو وہاں پر آدمی کا عزت اور وقار نہیں ہوتا، وہاں پر اس کی عزت نہیں ہوتی ایسی جگہ پر بیٹھنے والے کی. وہاں پر دھوپ سے انسان کی حفاظت نہیں ہوتی جس طرح اپنے گھر کے اندر دوسری جگہوں میں کہ جو ویرانہ نہیں ہے بلکہ محفوظ ہے، صحیح بنا ہوا ہے، وہاں پر اس کی عزت محفوظ رہتی ہے اور وہ دھوپ سے اس کی حفاظت رہتی ہے، سخت ہواؤں سے وہ محفوظ رہتا ہے، بہت ساری کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہتا ہے. لیکن ویرانے گھر کے اندر کیڑے مکوڑوں کا بسیرا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جنات شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے. کل ملا کر وہ ویرانہ گھر جو ہے وہ آدمی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے اور وہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی. ایسے ہی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا دل ایسا ہے کہ اس کے دل کے اندر قرآن مقدس بالکل بھی محفوظ نہیں ہے، اور محفوظ ہونے سے مراد وہ نہیں ہے کہ ہم الٹا سیدھا قرآن مجید پڑھ لیں، کہ جو اللہ جل شانہ چاہتا ہے، جو اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. بعض جگہ پر یہ مشہور ہے، بعض عورتیں، خاص طور سے عورتیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ آدمیوں کا قرآن الگ ہوتا ہے اور عورتوں کا قرآن پاک الگ ہوتا ہے. ایسا تھوڑی ہے. سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح صحابہ کرام قرآن مجید کو پڑھتے تھے، ویسے ہی صحابیات رضی اللہ پروگرام رہتا تھا اور وہ سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے اور قرآن مجید کو بہت اچھی طرح سے، بہت ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے. ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگوں کا یہ وتیرہ اور طریقہ ہو گیا ہے کہ دوسری دنیا کی تعلیمات کے ساتھ ان کا معاملہ جدا ہوتا ہے. اگر ان کو علاج و معالجے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اچھا سا وہ ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب تلاش کرتے ہیں. اگر وہ ان کو کسی معمار کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اچھا مستری تلاش کرتے ہیں. اگر ان کو کسی رنگئیے کی پتئیے کی ضرورت پڑتی ہے، پینٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اچھا تلاش کرتے ہیں. اگر اپنے بچے کا ایڈمیشن کرنے کے لیے کسی اسکول میں ضرورت ہوتی ہے تو وہ اچھے سے اچھا تلاش کرتے ہیں جہاں پر پڑھائی بھی عمدہ ہو، جہاں کا جو اسٹاف ہو وہ بھی اچھا ہو، اچھا خوش اخلاق ہو، وہاں پر کھیلنے کی بھی جگہ ہو اور اچھی تعلیم وہاں پر دی جاتی ہو. اگر کسی ٹیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں سے ہم مشورہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اپنا ایک رویہ رکھتے ہیں. قرآن مقدس کے ساتھ وہی اونچی سوچ، وہی اعلیٰ کوالٹی کا قرآن مقدس کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح کا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا. چند لوگ ہیں جو قرآن مقدس کو صحیح طور پر پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اس کی فکر کرتے ہیں. اس لیے وہ والا قرآن مجید کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مقدس کے سینے میں ہو لیکن صحیح والا ہو، اچھے طرح سے وہ پڑھنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید تو اس نے یاد کر لیا ہے لیکن الٹا سیدھا پڑھا ہوا ہے، ملانیوں والا پڑھا ہوا ہے، جو پچھلے زمانے کی ملانیاں پڑھایا کرتی تھی اس طرح سے ان کا پڑھا ہوا ہے اور صحیح ان کا تلفظ اور ادائیگی نہیں ہے. وہ والا نہیں، بلکہ صحیح تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ اگر کسی کے دل میں قرآن مقدس کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ویرانہ گھر. جس طرح وہاں کسی چیز کی حفاظت نہیں ہوتی، ایسے ہی اس دل کے اندر ایمان کی حفاظت ہونا بہت مشکل ہے. اس دل کے اندر شیاطین کا، جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے جس طرح ویرانے گھر میں ہو جاتا ہے، اور اس دل پر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی رہبری کرتے ہیں اور اس کو جہاں چاہتے ہیں گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو گمراہی کے دلدل میں اور یہاں تک کہ جہنم کی تاریکیوں میں جا کر پلٹ دیتے ہیں. اس لیے ہر ایک کو چاہیے، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، ان کی جو بھی عمر ہو گئی ہے کہ وہ قرآن مقدس کو صحیح طرز پر پڑھنے والے بن جائیں، صحیح طرز پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن جائیں. جب اس کی انسان کوشش کرے گا، ہمارے حضرت نے عزیزہ محمد ابو بکر صلی اللہ علیہ کے ناظرِ قرآن مجید کے موقع پر اس کا ایک طریقہ اور ترتیب بتائی
کہ آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ کاروباری ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کا کارخانہ ہے، تو کوئی کسی اور چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو وہ اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے باقاعدہ مدرسے کے اندر ایڈمیشن لینا اور اس کے اندر اپنے سارے وقت کو لگانا۔ بڑی اچھی ترتیب حضرت نے اس موقع پر بیان فرمائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اپنے سارے وقتوں میں سے جو بھی آپ کا وقت ہے، 24 گھنٹے کا وقت ہے، آپ اپنی دنیا کی ضروریات میں اپنے وقتوں کو لگاتے ہیں، جو بھی آپ کا کاروبار ہے، کام ہے، اس میں لگے رہیں اور کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے میں سے صرف آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے نکال لیں، اور قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے تھوڑا سا کسی اچھے حافظ صاحب کو، کسی اچھے قاری صاحب کو، کسی امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، جس سے بھی جس کا رابطہ اور تعلق ہو اور صحیح پڑھانے والا ہو، اس سے قرآن مجید آدھے گھنٹے کے لیے، پون گھنٹے کے لیے وہ قرآن مجید کو سیکھنا شروع کر دیں، تو دھیرے 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 کیا ہوگا، قرآن مجید کو آپ پڑھے ہوئے ہو جائیں گے۔ اور اسی حالت میں خدا نخواستہ حضرت نے اس میں یہ بھی ذکر کیا، اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ مر جاتے ہیں اور آپ کا قرآن مقدس کی تکمیل نہیں ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کل قیامت میں پڑھے ہوئے قرآن مجید کے پڑھے ہوئے لوگوں میں آپ کا حشر فرمائے گا، اور چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کا حشر صحیح قرآن مجید کے پڑھے ہوئے لوگوں میں، یعنی جب حشر ہوگا اس کا قبر میں سے، تو پڑھا ہوا وہ انسان پڑھے ہوا کی صف میں اور پڑھے ہوا کی لائن میں اس کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ پھر اس کی وجہ حضرت بیان فرما رہے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ چاہتا تو تھا، وہ چاہتی تو تھی کہ میں پورا کا پورا قرآن مقدس کو صحیح طور پر پڑھنے والا یا پڑھنے والی بن جاؤں، لیکن قسمت نے یا اس کی جو زندگی تھی اس نے ساتھ نہ دیا، اور وقت پورا ہو گیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اللہ جل شانہ قبر کے اندر ایک فرشتے کو مقرر فرما دے گا، جو فرشتہ اس کو قرآن مقدس کو پڑھائے گا، اور ایسا پڑھائے گا کہ قرآن مقدس کا ماہر بنا دے گا قبر کے اندر۔ تو حضرت نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ قبر کی تاریکیوں میں اور وحشت ناکیوں میں اللہ جل شانہ اس فرشتے کو مقرر فرما دے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس میں دل لگ جائے گا، آدمی اکیلا رہتا، عورت اکیلی رہتی، اس کا دل نہیں لگتا، وحشت ہوتی، ڈر ہوتا، اور کیسا عجیب و غریب و منظر ہے، اور سب کو جانا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، سب کو قبر کی آغوش میں اور قبر کی تاریکیوں میں جانا ہے۔ اس قبر کی تاریکیوں کا انتظام کرنے کے لیے آج گورنمنٹ کی طرف سے، آج ہمارے اس روئے زمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا قانون کو مقرر کر دیا گیا جس کے لیے لوگ ششدر اور حیران اور پریشان نظر آ رہے ہیں، اور اس کے لیے کس قدر راتوں کی نیندیں بازوں کی قربان ہو رہی ہیں، راتوں کی نیندیں نہیں آ رہی، ہر جگہ یہی چرچے نظر آ رہے ہیں، ہر دکان پر، ہر چوراہوں پر، ہر گھر میں آپس میں اسی طرح کے چرچے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی تاریکیوں کے بارے میں، وہاں کے کیڑے مکوڑوں کے بارے میں، وہاں کی اندھیریوں کے بارے میں، اور قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں، اور جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں، اس سے سینکڑوں ہزاروں گنا زیادہ جو وہاں کی تباہ کاریوں کو آپ نے احادیث مبارکہ میں اور قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہونے کے باوجود اس کی طرف ہمارا کتنا دھیان ہے، اور کتنا ہم اپنے اس پرچے کو جو وہاں پر پیش ہونا ہے، جو وہاں پر ہمیں دکھانا ہے، اپنے نامہ اعمال کو، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اگر آج کسی کا 2003 میں اس کے ووٹر لسٹ میں اس کا نام نکل جاتا ہے، خوش و خرم نظر آ رہا ہے، دوسروں کو بتا رہا ہے کہ میرا تو نکل گیا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اس کی فیملی کے اور بھی ممبروں کا اگر آ جاتا ہے، وہ بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ کل قیامت کی ہولناکیوں میں انسان کو وہ اسی طرح سے فکر دامنگیر ہو رہی ہوگی، پتہ نہیں میرے دانے ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال ملے گا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جس کو دانے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، وہ خوش و خرم ہوگا اور لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو دیکھو میرا نامہ اعمال، جس طرح آج لوگ دکھاتے پھر رہے ہیں، خوش و خرم ہوگا۔ لیکن اگر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اگر کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، بائیں ہاتھ میں اس کو دے دیا گیا، تو وہ واویلا کرے گا، روئے گا، چیخے گا اور کہے گا ہائے میری تباہی، میری تو اب تباہی ہو گئی، میرا تو جہنم میں جانا طے ہو گیا، پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، جس طرح ہم اس کے اندر اسبابی اعتبار سے لگے ہوئے ہیں اور لگنا چاہیے، یہ اسباب ہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے،
سارے ڈاکومنٹس کو پورا کرنے کی جہاں تک کوشش ہوگی کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر سب کے سب لوگوں کو جس طرح اپنے اپنے ان چیزوں کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، مجموعی طور پر یہ وقت وہ ہے کہ اللہ جل جان شانہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عما نوالہ سے توبہ اور استغفار لازمی کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ جل شانہ سے توبہ اور استغفار کریں گے، دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، نیوز ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہم نے کیا نہیں دیکھا کتنے ملکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تختہ پلٹ پر فرما دیا، اور کتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آنن فانن کیا کیا معاملات پیش کر دیے اور کیا کیا اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا۔ اللہ جل شانہ کی طاقت بہت بڑی ہے، وہ جب چاہتا ہے تو منٹوں سیکنڈوں میں اپنے فیصلے کو صادر فرما دیتا ہے، سب دیکھتے رہ جاتے ہیں، ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کی مدد آتی ہے، راستہ نکلتے ہیں استغفار کی وجہ سے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ جل شانہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ وَيَخْرُجُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے، عموماً لوگ رزق سمجھتے ہیں کھانے اور پینے کو، نوالوں کو، پانی کو، نہیں، رزق کا مطلب ہے اللہ جل شانہ اس کی تمام ضروریات زندگی کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس کی جو زندگی کی ضروریات ہیں یہ بھی ایک ہماری ضرورت ہے، اللہ جل شانہ ایسا فیصلہ فرمائے گا اور ایسے راستے نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ جل شانہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، تو اس پہ توکل کر لیتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ سے رابطہ اور تعلق اور استغفار اور توبہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سارے لوگ مجموعی طور پر جس طرح اپنی اپنی فکریں کی جا رہی ہیں، ایسے اس کے اندر اپنی اپنی فکر چاہیے، استغفار چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت چاہیے، اور قرآن مقدس کی آخری بات، قرآن مقدس کی تلاوت کی بنیاد پر اللہ جل شانہ کا بے انتہا رحم اور کرم اور اس کی محبت اور برکتیں اور رحمتیں اللہ جل شانہ کے نازل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اصل میں اس کا استحضار نہیں ہے، ہمیں اس کا یقین نہیں ہے۔ جنہوں نے اس چیز کو سمجھا، انہوں نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اکثر اوقات کو قرآن مقدس کی تلاوت میں صرف کر دیا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جب بھی انہیں کوئی بھی خالی وقت ملتا ہے فوراً وہ قرآن مقدس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن مقدس کو دیکھ کر پڑھنا بھی بڑا اعلیٰ ثواب ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر تو حفظ قرآن مجید پڑھنے سے زیادہ ناظرہ یعنی دیکھ کر قرآن مجید پڑھنے کا زیادہ ثواب بتلایا گیا ہے۔ یہ آدمی کے حالات کے اعتبار سے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب انسان دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس میں تدبر اور تفکر زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ناظرہ خواہ ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا ایک دستور عمل بنا لیں۔ 24 گھنٹے میں، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، جیسا بھی جب بھی موقع ہو۔ جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کا بھی طریقہ میں نے عرض کر دیا، اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن مقدس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ افضل الذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جگہ جگہ پر ذکر سے جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہے، اس کا رابطے سے جوڑا ہے۔ وہ کیسے کہ گھر سے نکلو تو یہ پڑھو، گھر میں داخل ہو تو یہ پڑھو، پانی پیو تو یہ پڑھو، کھانا کھاؤ تو یہ پڑھو، کپڑے دھو تو یہ پڑھو، کپڑے اتارو تو یہ پڑھو، کپڑے پہنو تو یہ پڑھو۔ یہ ساری دعائیں، سواری پر چڑھو تو یہ پڑھو، چڑھتے ہوئے، اترتے ہوئے، اس بہت ساری دعائیں ہیں۔ صبح ہو تو یہ، شام ہو تو یہ، رات ہو تو یہ، سوتے ہوئے یہ، فجر کے بعد یہ، ظہر کے بعد یہ، سب کیا ہے؟ یہ سب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے جوڑا ہے، تعلق کو جوڑا ہے۔ انسان کا رابطہ اور تعلق کسی بھی وقت مرد کا اور عورت کا ٹوٹا ہوا نہ رہے۔ جب انسان کا تعلق اللہ جل شانہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ سے جوڑا ہے۔ لیکن میں نے جب ایک مرتبہ، وہ آخری بات کہہ رہا تھا میں اسی سے، یہ بھی ریلیٹڈ ہے اور یہی آخری بات ہے انشاءاللہ، کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت غازی اسلام سیدی و مرشدی و مولائی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا نسیم احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے عرض کیا کہ حضرت ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی شخص ہمیں سلام کرتا ہے تو ناگواری محسوس ہوتی ہے، یعنی برا لگتا ہے۔ یہ ایک حال تھا جو اپنے
مرشد کو چاہیے، مریدین کو، کہ وہ اس طرح کے جو حالات پیش آتے ہیں تو وہ اپنے مرشد کو بتائیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیفیت کیا ہے، اچھی ہے یا بری ہے۔ بہرحال جو اس لائن کے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ دلوں کی کیفیات کو اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو بتایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت ناگواری ہوتی ہے اگر کوئی سلام کرتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ناگواری تو ہوتی ہی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ ارے بھائی انسان کا رابطہ کہاں اللہ جل شانوں سے جڑا ہوا ہو، بڑوں سے بڑوں کے بڑوں سے جڑا ہوا ہو، ساری کائنات کے رب سے جڑا ہوا ہو، اور ایک دم سے کوئی اس میں بیچ میں کوئی انسان آ جائے السلام علیکم، حالانکہ وہ دعا دے رہا ہے لیکن رابطہ تو ٹوٹا تھوڑی دیر کے لیے، اللہ جل شانوں سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کی طرف جب توجہ ہوتی ہے تو اللہ جل شانوں سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو ناگواری محسوس ہوتی ہے۔ ایک بڑے سے رابطہ جب ٹوٹ جاتا ہے، جب بیچ میں کوئی آ جاتا ہے، تو کہا کہ ناگواری تو فطری ہے، ہونی چاہیے، ہوتی ہے، ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن سلام کا جواب بھی دینا ہے۔ اس کو وعلیکم السلام کہنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کے پھر شروع کر دو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ناگواری جو ہوتی ہے یہ کوئی معیوب نہیں ہے، بری نہیں ہے، اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے تعلق تھا، اب ایک دم سے بیچ میں کوئی ٹپک گیا تو ناگواری جو ہوتی ہے فطری ہے، لیکن اس کے سلام کا جواب دیا جائے گا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کے آگے کو پھر دوبارہ سے شروع کر دو۔ اسی کے ساتھ میں یہ بات بھی میں نے پوچھی کہ حضرت بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم زینے پہ چڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو چڑھتے چڑھتے اب اس زینے پہ چڑھنے کی دعا پڑھیں، یا پل پر چڑھ رہے ہیں تو چڑھنے کی دعا پڑھیں قرآن مقدس کو روک کر، یا قرآن مجید ہی پڑھتے چلے جائیں، گھر میں انٹر ہو رہے ہیں گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، یا قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہی پڑھتے رہیں۔ دو تین اس طرح کی میں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے، کیا کرا جائے؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، قرآن مقدس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دعائیں قرآن مقدس کے اندر آ جاتی ہیں۔ قرآن مقدس افضل الذکر ہے، تمام ذکروں سے افضل اور اعلیٰ اور برتر ہے، یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ کہیں پر بھی اگر کسی دعا کی ضرورت پڑ رہی ہے اور آپ پیچھے سے قرآن مقدس کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو اب آپ کو دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مقدس اپنے آپ میں تمام دعاؤں کا مجموعہ ہے اور افضل الذکر ہے، تمام ذکروں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ حضرت نے بات بتائی تو بہرحال قرآن مقدس کی یہ محفل تھی، اور میں نے چند باتیں قرآن مقدس کے تعلق سے عرض کر دیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔